میرے واجب الاحترام قابل قدر عزت مآب پیر و مرشد بابا سید ذیشان حیدر نقوی صاحب اور پیر ذیشان حیدر نقوی صاحب دے فوراً بعد خطیب شاہ ولایت اہل سنت دے بہت ہی اچھے اور پیارے اور نفیس ہی بریکی خطیب جناب قبلہ کعبہ علامہ قاری یاسین قادری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بھی خطاب فرموسن اور شہنشاہ قصائد شہنشاہ فضال و مصائب ذاکر تصدق حسین تصدق منڈی بچانا انشاءاللہ تعالیٰ بھی خطاب فرموسن لہذا ہون جناب دے سامنے جانی پہچانی شخصیت کسی طرف دے محتاج نہیں دومیں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری بسم اللہ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وقائنا حتی تسکنہو ارزکا تو ان وتمتیو فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد آج ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المسلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملونین الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھئے گا بابا سے بولان اے ذرا میرے علبے کیا جی سارے اے راہ تو پچھوں کو راہ ہوندہ نہیں اس گلی ایسا ستے جتنے بندے لنگ دے پھرنے تو اسی ذرا میرے علب توجہ رکھنا ہاں نہیں وہ بیندے نہیں ہوندے جنہوں بیند دی عادت نہ ہوئے نا وہ نہیں بیندہ آغاز کریں جی بات کریں سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار صفحہ معرفت صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا جل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں خلیفۃ الرحمن بھی ہیں شریک القرآن بھی ہیں یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں روا دوا ہیں جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اوڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا میرے مولا فرزند ابو طالب فرزند رسول فرزند علی فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب بہت شکریہ میری مائیں بہنیں ذرا کنٹرول کریں تو میں بات کا آغاز کروں سوشل میڈیا کا دور ہے قاسم صاحب سارے میرے عزیز بیٹھے ہیں اپنا گھر غلام عباس اور سوشل میڈیا کے دور میں ہر بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اور موبائل میں ہر بندے نے دیکھا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کچھ میں انہیں بدبخت کہہ سکتا ہوں کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں
جو علی ولی اللہ کو دہشت گردی کہتے ہیں. مجھے انہیں بندہ نہیں کہنا ہے. ہاں جی 20 سفر انشاءاللہ جی مجلس سے ادا ہوگی, ریلی بھی نکلے گی. عطا حسین مہاجر صاحب جو ہے سید سردار ابو الخیر نولاک خزاری میں, وہ بھی ڈیوٹی دیں گے. میں حقیر بھی وہاں پہ حاضری دوں گا. اجازت ہے بات کو؟ میں نے کہا کچھ بدبخت, میں ان بندہ نہیں کہتا ہوں بھائی توجہ, جس کے دل میں دل نہیں نا علی کی محبت ہے وہ بندہ بولے گا, پھر کوئی بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے. میں نے کہا کچھ بدبخت, میں انہیں بندہ نہیں کہتا غلام عباس. پتہ ہے بندہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ کبھی بھی کوئی بندہ علی کی مخالفت نہیں کرتا. آپ کی اپنی مرضی ہے, جیو سلامت رہو. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ میرے عزیز کچھ جو پیچھے کھڑے ہیں جو اس بات پہ نہیں بول سکے ہیں کہ شاید یہ ذیشان نقوی اپنی طرف سے جملہ کہہ کے داد لینے کے لیے ایسا جملہ کہہ دیا ہے. میں خود ساختہ خطیب نہیں کہ میں اپنی طرف سے بات کر دوں. میں نے کہا میں انہیں بندہ نہیں کہتا, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اگر کسی کے دل میں علی کی مخالفت ہو نا, پھر یاد رکھنا کہ اگر دل میں مخالفت ہو تو بندے علی کے بیٹے کی مجلس میں بیٹھیں اور علی کے بیٹے کی محفل میں بٹھائیں. تو مجھے اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کہ جب ایک بندے کے دل میں علی کا بغض تھا کہ علی کے بیٹے نے اسے بدوں میں سے بی بی بنا کے اٹھایا تھا. بات پہنچی ہے میرا عزیز؟ یہ میں نے خود ساختہ بات نہیں کی ہے. رہی بات کہ حالات کیا ہیں, حالات میرے پیش نظر میں, حالات آپ کے پیش نظر میں. پابندیوں سے نہ ہم کل خوف زدہ تھے, پابندیوں سے نہ ہم آج خوف زدہ ہیں, چونکہ ولایت امیر المومنین کا رستہ نکلتا ہی پابندیوں سے ہے. ہماری اپنی مرضی ہے, شاہ کوٹ کا مجمع ہے یہ. اور یاد رکھیے گا میرا عزیز, اگر علی بادشاہ اور علی ولی اللہ پہ بندے بحث کریں گے تو پھر شجرے سامنے آئیں گے. ہاں, اور یاد رکھیے گا, مجھے ویسے بڑی حیرانگی ہوئی ہے, دوستی یزید سے دشمنی علی ولی اللہ. دوستی یزید سے ہے, وہ آپ نے دیکھا نا اشتہار قاسم, دوستی یزید سے ہے. اور دہشت گرد پتہ کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ. علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے. بھائی توجہ, نیاز حسین توجہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ کلمہ اسلام کا ہے. آگے جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل, یہ اسلام کا کلمہ نہیں, یہ ایمان کا کلمہ ہے. ہائے ہائے, تمہاری اپنی مرضی ہے یار. میرے کو بولو حیدری, یہ ایمان کا کلمہ ہے. اور کائنات کے نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ شیطان سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, دل میں نہیں, کیونکہ دل میں ایمان ہے. اور اگر کسی کو ایمان سمجھ میں نہ آئے تو آؤ میں سمجھا دوں کہ جب خندق کے میدان میں کوئی نہیں اٹھا تھا نا, جب کوئی نہیں اٹھا تھا, نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. بھائی توجہ, میں جملہ کہہ کے بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جسے خندق یاد ہو, پھر ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ سے خیرات نہ مانگے. تاریخ سے بات کرنے جا رہا ہوں. نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا تھا. میں بتاؤں کون اٹھا تھا؟ پھر وہی اٹھا تھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے. جیو سلامت رہو. پھر علی اٹھے تھے, اور جب علی اٹھے تھے نا تو پھر نبی اٹھے تھے. جب علی اٹھے تھے تو پھر نبی اٹھے تھے. خندق کا میدان تھا اور
جب اس لائن نے خندق عبور کی تھی نا اور کسی لائن نے کروا دی تھی. کچھ باتیں ہیں، مشکل دور ہے، مشکل زمانہ ہے، ہمیں کناروں سے گزرنا پڑتا ہے. کسی نے کروا دی تھی، اس نے کی تھی. آ کے اس نے نیزہ گاڑ دیا تھا زمین میں اور نبیوں کے سلطان سے کہنے لگا تھا یہ جو جنت کے طلبگار ہیں نا ان کو بھیجو. کوئی نہیں اٹھا تھا، علی اٹھے تھے، اور جب علی اٹھے تھے نا تو پھر نبی اٹھے تھے، اور جب نبی اٹھے تھے نا تو کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنے سر کا امامہ علی بادشاہ کے سر پہ باندھا. جیو سلامت رہو جو لطف لے رہے ہو. اپنے سر کا امامہ نبیوں کے سلطان نے علی بادشاہ کے سر پہ باندھا، اپنی ابا علی کو دی اور فرمایا علی چلو. میں جملہ کہوں گا اور اس جملے کے بعد برداشت نہیں کروں گا کہ کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے. میں نے کہا نبیوں کے سلطان نے اپنا امامہ علی بادشاہ کے سر پہ رکھا، ابا اپنی علی بادشاہ کو دی اور کہا علی چلو. ادھر علی چلے کہ ادھر علی کے چلتے ہوئے قدموں سے اللہ نے اپنے دین کی رفتار کا تعین کیا. پیچھے رہ گئے ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے. نیاز حسین جاگنا تھوڑا سا. ادھر علی چلے، بھائی توجہ نیاز حسین میری طرف دیکھیے گا، ابھی ذاکر صاحب آپ کے سامنے آ جائیں گے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ادھر علی چلے کہ ادھر اللہ نے علی کے اٹھتے ہوئے قدموں سے اپنے دین کی رفتار کا تعین کیا. ادھر علی میدان میں گئے کہ ادھر کائنات کے نبیوں کے سلطان نے پیچھے مڑ کے کہا تھا او ایمان کے دعوے دارو وہ دیکھو ایمان جا رہا ہے. علی حق، علی حق، سخی سردار کلندر. سلامت رہو، بہت شکریہ. یا علیہ، یا علیہ. ہاں برز الایمان کلہ الی الکفر. کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، بھائی نے نیچ سے بات کی تو میں بات مکمل کر دوں. آپ کے اور میرے صادق مولا سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ مولا یہ اسلام ہے کیا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. آپ کے اور میرے صادق مولا سے کسی نے آ کے پوچھا مولا یہ اسلام ہے کیا؟ آپ کے اور میرے صادق مولا نے فرمایا تھا مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، ممبر آل محمد ہے، 14 حاضر ہے، 14 ناظر ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. بات کروں تو اللہ کرے یہی پہ گنگا ہو جاؤں. بات سچی ہو تو پھر کسی علی والے کا ہاتھ نیچے رہ جائے، پھر وہ ہاتھ جانے علی جانے. آ کے بندہ کہتا ہے سرکار یہ اسلام ہے کیا؟ آپ کے میرے صادق مولا نے فرمایا اسلام کچھ نہیں، بس میرے دادے علی کی ولایت کا نام اسلام. جیو جیو جیو. کیا کہنے ہیں؟ بہت نوازش. کون علی کا مقابلہ کرے گا؟ میرا جملہ اپنا نہیں ہے، جملہ ہے قبلہ علامہ جعفر جتوئی صاحب کا، میرا نہیں ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، ان کا بھی نہیں ہے. علی بادشاہ کا فرمان ہے، میں نے ان سے سنا ہے. کون علی کا مقابلہ کرے گا؟ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے گھبرایا نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میرا دشمن داڑھی والی عورت ہے. جیو جیو. بہت شکریہ. کون مقابلہ کرے گا علی سے؟ جیو سلامت رہو. علی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا علی بادشاہ سے مقابلہ. بس ختم ہوگی میرے حصے کی پڑھائی. میرے بعد مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے تشریف فرمائیں. میرا بھائی مزمل حسین جعفری، وہ بھی ممبر پہ. بس میں آج ٹائٹل پڑھ رہا تھا،
جو عنوان ہے نا، عنوان مجلس کا، وہ ہے شہزادہ علی اصغر۔ سلامت رہو جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں رونے کے لیے۔ میں التماس کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، آج جس کا جھولا آنا ہے نا، اس کے جھولے کے پاس جا کے نا، اگر دعا قبول نہ ہوئی ہو تو جھولے کے پاس جا کے شہزادی سکینہ کا واسطہ دے کے جھولا ہلا۔ اجرکم من اللہ یا سید، دعا قبول ہو جائے گی۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، میرا اپنا گھر ہے، آخری ذاکر کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، لیکن دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری مائیں بہنی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں۔ جب میں نے پہلی بار شہادت علی اصغر سنائی تھی نا، تو مجھے علی کی عزت کی قسم، میں چھوٹا سا تھا، مجھے پہلے دن گھر میں جا کے وہ واحد رات تھی جب نیند نہیں آئی۔ سلامت رہو، آباد رہو، نیند نہیں آئی مجھے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اس بات کی میری تائید کریں گی، بیٹا گھر میں آ کے سوئے نا تو ماں پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، بیٹا سوتے کیوں نہیں؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا، غلام عباس سو کیوں نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا آج میں نے پہلی بار حسین کے 6 مہینے کے کسی علی اصغر کی شہادت سنی ہے۔ نیند اس لیے نہیں آتی کہ ذاکر کہہ کے گیا پیاسا مارا گیا۔ اما 6 مہینے کا بچہ پانی کتنا پی لیتا ہے؟ میری ماں کہتی کہ 2 انگلیاں پانی کی پیالے میں ڈبو کے نا، علی اصغر کے کسی بھی بچے کے ہونٹوں پہ لگا دو نا، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہائے غربت، حسین کا علی اصغر 2 انگلی پانی نہیں ملا۔ نسبتاً سید ہوں، دعا دے کے جا رہا ہوں، اللہ کرے جب بھی کوئی علی والا اس دنیا میں آئے نا تو اس کو اس کا گھر نصیب ہو، جب دنیا سے جائے تو اس کی قبر نصیب ہو۔ بندوں میں سے کسی بندے نے ہائے نہیں کی تو سوال تو کرنا، یہ اس وقت میں ایسی دعا کیوں دے رہے ہو؟ پتہ کیوں دعا دے رہا ہوں؟ اب اللہ کرے، اللہ جانے کون بندہ ہے جو حسین کے علی اصغر کو نہ روئے۔ یہ دعا میں نے اس لیے کی ہے بابا جی کہ واحد شہید ہے حسین کا علی اصغر، جو دنیا میں آیا تو گھر نہیں تھا، جو دنیا سے گیا تو قبر نہیں تھی۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ سلامت رہو۔ بس میں اپنے بھائی کو ممبر دوں، امتحان نہیں مجھے لینا۔ تاریخ میں پڑھا ہے نا کہ حسین بادشاہ نے 10 محرم کو سب کے لاشیں اٹھائے، کہیں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، کہیں سے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی جسے اب بھی ہائے نہیں آئی ہے، کہیں پہ علم والے عباس کے بازو چنے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کسی بھی اٹھانے والے کو حسین نے دفن نہیں کیا۔ واحد شہید ہے حسین کا علی اصغر، قاسم جسے حسین بادشاہ نے دفن کیا تھا، دفن بھی کیا تو پھر سوال کرنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ واحد شہید ہے حسین کا علی اصغر، جو دنیا میں آیا تو گھر نہیں تھا، جو دنیا سے گیا تو قبر نہیں تھی۔ آپ بتاؤں قبر تھی تو کہاں تھی؟ 11، 12 یا 13 محرم کو کربلا کے بالکل قریب سے ایک قافلہ گزرا، وہ قافلہ عیسائیوں کا تھا، اس قافلے کا سالار تھا خوشبو کا بہت بڑا تاجر، اپنے سارے قافلے کو روک کے کہتا ہے
میں نے آج تک بڑی تجارت کی، ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ آؤ سارے مل کے دیکھیں یہ ایسی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ حسین کا ماتمی بیٹھا ہے تو ہاتھ سینے پہ رکھ۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، وہ عیسائیوں کا قافلہ خوشبو محسوس کرتے کرتے وہاں آ گیا جہاں پہ ایک لٹی اور کٹی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، ہاتھ سینے پہ رکھ، آخری بات کروں میں۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، اجرک من اللہ یا سیدہ۔ تھا عیسائی بابا، میں نے عنوان دیکھ کے یہ مصائب شروع کیا ہے۔ تھا عیسائی، پتہ کیا کہتا ہے؟ بالکل قریب آ کے نا کربلا میں حسین بادشاہ کی لاش پہ کھڑا ہے، کہتا ہو نہ ہو یا یہ کوئی نبی مارا گیا ہے یا یہ کوئی ولی مارا گیا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے جو حسین کو رونے بیٹھے ہو نہ ہو یا یہ کوئی نبی مارا گیا ہے یا یہ کوئی ولی مارا گیا ہے، چلو آؤ اس اللہ راسی کو دفن کرتے ہیں۔ طریقے تھی کہ سارے کے سارا قافلہ دفن کرنے کی تیاری کرنے لگا کہ بنو اسد کے قبیلے کے لوگ آگے کہتے کون ہو تم لوگ؟ کہنے لگے ہم عیسائی ہیں۔ کہتے اگر تم عیسائی ہو نا تو تم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہتے کیوں لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ کہتے اس لیے لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، رونے والی بات نہیں ہے، مر جانے والی بات ہے۔ کہتے اس لیے نہیں لاش کو ہاتھ لگا سکتے کیونکہ یہ ہمارے محمد نبی کا بیٹا ہے، جو ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، اللہ جانے کس بات پہ کرے گا۔ عیسائی 15 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے؟ واہ 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 جیو، سلامت رہو جو آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ کہتے اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے؟ کہتے یہ نہ پوچھ، ہم سے سوال نہ کر، بس تو اس لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے کہ امامت کے ذریعے سے سید سجاد تشریف لے آئے۔ جب سید سجاد تشریف لائے نا تو آ کے رو کے کہتے ہیں میری مائیں بہنیں مجھے معاف کرنا، کہتے ہیں میرے بابے کے قریب اب لڑنا نا، میرا بابا بڑا مظلوم ہے۔ کہتے ہم آپ کے بابے کے قریب لڑنے نہیں آئے، ہم تو آپ کے بابے کی لاش کو دفن کرنے آئے ہیں۔ ایک اشارہ کروں گا، میری مائیں بہنیں مجھے معاف کر دینا، جتنے عزادار بیٹھے ہو اگر کوئی بندہ یہاں پہ حسین کے علی اصغر کا ماتم کرنے آیا ہے تو ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے، اللہ کرے ہر بندے کو اس کی دعا بھی قبول ہو، جو بے اولاد ہے اس کی اولاد بھی ہو۔ کہتے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو آپ کے بابے کی لاش کو دفن کرنے آئے ہیں۔ کہتے اگر میرے بابے کی لاش کو دفن کرنا ہے تو پہلے کلمہ پڑھو، مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے ہر عیسائی نے سید الساجدین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے دونوں قبیلے گئے لاش دفن کرنے کے لیے۔ میری بات یاد ہو نا میری مائیں بہنوں کو تو میں جملہ کہوں، میں نے کہا واحد حسین کا شہید ہے علی اصغر، کہ جو دنیا میں آیا گھر نہیں تھا، جو دنیا سے گیا تو قبر نہیں تھی۔ بتاؤں منظر کیا تھا؟ دونوں قبیلے گئے دفن کر، منہ پہ پاتم کرتے واپس آئے، ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے نا رکھے ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ۔ تو آخری جملہ کہوں، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، سید سجاد کہتے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کہتے ماتم صرف اس لیے کر رہے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کے بابے کے سینے پہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، بتاؤ وہ ساتھ رکھنا ہے کہ الگ کرنا ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، وہ میرا بھائی علی اصغر ہے۔ سید جی